بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج میں سابقہ کلاس جس طریقے سے پڑھا رہے تھے 3 بجے کے حساب سے میں نے تقریباً کوئی 15 سے شاید 20 منٹ میں نے پڑھایا تھا۔ بہرحال اچھا ہوا جو کچھ بھی ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، متن قرآن کے حوالے سے جو متن قرآن کے متعلق استشراقی فکر کے ماخذ کیا ہیں، ابھی بھی صرف 4 آن لائن ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اسٹوڈنٹ کدھر ہیں؟ ہاں، یہ اسٹوڈنٹ کو کیا مسئلہ ہوا؟ یہ آن لائن کیوں نہیں ہے؟ آپ کا اگر کوئی گروپ ہے تو وہاں ان کو بتائیں کہ کلاس میں آ جائیں، ورنہ میں ایبسینٹ کروں گا سب کو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حاضر ہیں ان کو بھی جو غیر حاضر ہیں ان کی وجہ سے سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو قرآن کریم کے متن اور اس کی مختلف منقولی قرات پر اعتراضات دراصل موجودہ استشراقی تحریک کا نتیجہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تحریک جداگانہ طرز فکر کی مستقل بنیادوں کی حامل ہے، بلکہ یہ تمام شبہات اور اعتراضات نزول قرآن کے وقت اہل کتاب اور کفار مکہ کے ان شبہات اور قدیم متائن کا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ ذہن میں رکھیں کہ شروع میں نے آپ لوگوں کے لیے بتایا تھا، آج صبح بھی پڑھاتے وقت اس وقت بھی کالا اساطیر الاولین کہا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ اب انہی باتوں کو لے کر ابھی بھی ہم آگے چلیں گے۔ یہ ایک تسلسل ہے، صبح کی جو کلاس تھی اس کا تقریباً سمجھ لو کہ مضامین وغیرہ ایک ہیں، صرف ادھر استشراقی جو تحریک ہے ان کے اعتراضات ہیں، اور اس وقت جو اعتراضات کرتے تھے وہ مستشرقین کے تھے، مشرکین کے تھے، اور یہ مستشرقین کے اتنا فرق ہے۔ کفار نے قرآن کریم کو انسانی کلام ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے الزامات لگائے، جن میں دلائل کی قوت بجائے محض دعووں کے انبار تھے۔ ان کے پاس کوئی برہان وغیرہ نہیں تھی جس کو لے کر وہ سامنے آتے اور کہتے کہ یہ تو دلیل ہے ہمارے پاس کہ آپ نے یہ قرآن اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، نعوذ باللہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وآنہ علیہ قوم آخرون فقد جاؤوا ظلما وزروا وقالوا اساطیر الاولین نکتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کفار مکہ نے جو قرآن مجید کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اختراع قرار دینے کے لیے یہودیوں میں یہ غلاموں کی مدد سے بنایا گیا، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی۔ اب اللہ کے نبی نے تو کوئی لکھا نہیں تھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کا رد اسی سے ہوتا ہے، یا کسی نے نوٹ کرا لی ہو، وہیں ان کے سامنے شب روز پڑھی اور رٹی جا رہی ہے۔
اسی طرح مشرکین نے قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی کلام اور جادو قرار دے دیا۔ ان ھذا الا سحر، کہا یہ تو جادو ہے۔ یوسر، ان ھذا الا قول البشر، کہا یہ تو کسی بندے کی بات ہی نہیں۔ دوسری بات یہ بتایا کہ ما ہوا بقول شاعر، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان دعوے کے ابطال کے طور پر باطل کرنے کے لیے یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ بھی مشہور کرتے تھے کہ یہ کسی کاہن اور شاعر کا قول ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کو باطل کر دیا۔ وما ہوا بقول شاعر، کہا قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ مشرکین اور دشمنان قرآن نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تہمت بھی لگائی کہ یہ قرآن کسی اجمی راہب سے اخذ کرتے تھے، پھر اس کو وحی کا نام دے کر فصیح عرب میں تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یوں کیا۔ عزیز طلباء اور طالبات، یہ بتایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ اللہ تعالیٰ نے معترضین کے اعتراضات کا جواب ان الفاظ میں دیا۔ ام يقولون افتراه قل ان افتريته فلا تملكوا من اللہ شیئا۔ قرآن کریم میں ذکر کردہ ان نصوص سے مستشرقین کی فکر واضح ہوتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی آسمانی کتاب ماننے سے انکار کرتے، اس کو انسانی کلام قرار دیتے۔ یہی وہ بنیادی فکر ہے جو بعد میں مستشرقین نے بالواسطہ طور پر اپنائی اور نص قرآنی قرأت قرآنی صورتوں کی ترتیب مصاحف صحابہ کے جو مصاحف سے اپنے موضوعی تحقیق بنایا اور کمزور روایت کو اپنا مستدل بنا کر شکوک اور شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت عرب کے اندر کسی آدمی کو شاعر بننے کے لیے کوئی بہت بڑا علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی مادری زبان میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب۔ اس کے بعد عربیوں کے اندر ایک چیز ایسا تھا کہ وہ جنگ اور جدال میں ہمیشہ وقت گزارتے تھے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرتے تھے، جیسے 1965 کی جنگ میں ملکہ نور جہاں سے کچھ افواج پاکستان کے حق میں کچھ اشعار وغیرہ پڑھائے تھے۔ اس وقت بھی حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری تلواریں ایسی ہیں کہ جن کو زہر آلود پانی دیا گیا ہے اور اتنے سالوں سے اس کو چمکایا ہے، ان کی دہار اتنی تیز ہے، ان کا قبضہ اتنا مضبوط ہے، جب اس کو ہم پکڑتے ہیں، اس قسم کی باتیں وہ کرتے تھے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس وجہ سے بتایا کہ یہ شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کیا کہ یہ شاعر نہیں ہے۔ دوسری طور پر ہاروت اور ماروت کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب انسانیت کے اندر سے خدائی کتاب جو آسمان سے اللہ نے نازل کیا ہے، جب وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جانا شروع ہو جاتا ہے تو لا محالہ عزیز طلباء اور طالبات یہ سمجھ لینا پھر آدمی اس طرح سے کاہنوں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کو زندگی کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں کس سمت جا رہا ہوں۔ جادوگروں کے پیچھے جائے گا، سیر حق وسائر فی النار، اور کاہنوں کے پیچھے اس وجہ سے بھی جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے صبح جس قرآن مجید کی ہم پڑھ رہے تھے صبح کی کلاس میں، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی یہ جو شیاطین ہیں یہ آسمان میں جا کر فرشتوں سے کچھ باتیں لے کر اپنے کاہنوں کو بتاتے تھے۔ وہ ایک بڑی سٹوری بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، اور وہ چھوٹی بات جو کاہن نے بتایا وہ سچ تو ہوتی تھی، لیکن اس کی پوری سٹوری کا پرپس جو تھا وہ جھوٹ پر مبنی ہوتا تھا۔ لیکن کمزور ایمان والا آدمی فوکس کرتا تھا اپنے اس ایک پوائنٹ کو، جیسا اس نے بتایا تھا بالکل ایسا ہوا۔
हमारे भी कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो किसी से हाथ दिखा के फिर रहे थे कि हमारे साथ उसने ये सारी बातें बताई हैं, तो एक एक होकर वो बातें पूरी हो जाती हैं। आप जिस तरीके से गुमान करो इस तरीके से फैसला होगा। मजूस जब आग के पुजारी थे, आग को पूजते थे, उन्होंने देखा कि रोटी पकाने के बाद आप बर्नर जलाएं और रोटी ऊपर डाल दें तो थोड़ी देर के बाद रोटी अपना शक्ल तब्दील कर लेती है। इसी तरीके से ठंडा यख बस्ता पानी को आपने रख दिया हीटर पे और थोड़ी देर के बाद देखें तो उबाल आना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से आप अपनी सही सलामत अंगुली को आग के करीब करें तो वो जला के इसको भस्म कर देता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने ये बताया कि साग के अंदर जो खासियात हैं वो तगय्युर और तबद्दुल में है। तो जब इनके अंदर ये क्वालिटी मौजूद है तो समझ लो कि ये कोई ना कोई तो है, खुदा है। यही सिस्टम उन्होंने सूरज के साथ किया, पूजना शुरू कर दिया, चांद सितारे वगैरह ये सब चीज़ें। बल्कि अल्लाह ताला ने इंसान के नाफे के लिए ये चीज़ें बनाया है, बिल्कुल। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अजीज तुलबा और तालिबात, अब अरब के कदीम यहूद नसारा ही की तकलीद में मुस्तशरकीन जिद्दत का लिबादा ओढ़ कर दौर हाजिर में कुरानी मतन को गैर महफूज करार देने की कोशिश में मसरूफ़ अमल नज़र आते थे। लेकिन ये बात भी अपनी जगह नाकाबिल तरदीद है कि कदीम मतान के मुकाबले में दौर जदीद में इस्तशराकी मनहज जदीद इल्मी नज़ात उठाने में कदर तरक्की याफ्ता बज़ाहिर गैर जानिबदाराना तहकीक का रूप दहारे हुए हैं। लिहाजा कदीम मुस्तशरकीन यहूद और नसारा तीसरी सदी हिजरी के मुस्तशरकीन के लिए पेशरो की हैसियत तो रखते हैं, लेकिन शुबहात के नए पहलू और फुरुआत मुतारुफ करवाने में वो अवाइल से सबकत ले गए। जाहिर बात है उस वक़्त टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी। आजकल आप कोई भी गलत बात या अच्छी बात सोशल मीडिया में फेंक दो और हर आदमी के बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, वो गलत भी हैं सही भी हैं, तो वो सारे मसाइल के अंदर वो आसानी से आगे आ सकते हैं और भटक सकते हैं। ठीक है नहीं है। ये तो एक माखज तो ये हो गया जो मैंने उनको आप लोगों के लिए बताया। माखज अवल जो था कुफार अरब के दावे और दलाइल। अजीज तुलबा और तालिबात, माखज कहते हैं किसी चीज को अखज करना, निकालना, ले आना। अब समझ लेना है कि किसी चीज को अखज करना, ले आना। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बात है, हमारे पास भी जो मसादिर अरबा हैं, 4 मसादिर हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह या अहदीस वगैरह, इजमा उम्मत और क़ियास, उनसे मसाइल वगैरह अखज़ करते हैं। तो ये लोग भी, अब जाहिर बात है कि कोई आदमी मुस्तशरिक में से कोई दलील लेकर आपके सामने आता है तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इसका माखज़ कौन सा है। जिसको दूसरा माखज़ कहते हैं वो कुरानी आयात और अहदीस व रवायात से मुस्तशरिकीन ने जो फिक्र ली है उसके नतीजे में वो कुरान की जमा व तदवीन और उसकी किताबत व हिफाजत पर तनकीद करने के साथ साथ नज़रिया पेश करते हैं कि मुसलमानों के हाथ में आज जो कुरान मौजूद है वह अपनी मुकम्मल शक्ल के बरअक्स नक़ाइस और हज़फ व ज़ियादात का शिकार हुआ है। आप लोगों ने मुस्तशरिकीन के पहले भी एतराज़ात पढ़ते थे कि मोंटगोमरी वाट वगैरह हैं और जारी सेल वगैरह हैं, उन्होंने आयात कुरानी में सनक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला माशा अल्लाह की बुनियाद पर यह कहा कि कुरान की कुछ आयत बुला दी गई थी। हालांकि ये गलत है, क्योंकि अगर किसी वक्त या कुछ आयत बुला भी दी गई हो तो ये नस्ख की एक सूरत हो सकती है जिससे कुरान की महफूजियत पे कोई फर्क नहीं आता, जबकि वो नुसूस जिनमें कुरान की हिफाजत का खुदाई वादा मरकूम है, मुस्तशरिकीन उनको यकसर नज़रअंदाज कर देते हैं। अहदीस और रवायात के हवाले से
مستشرقین کے قرآن کے متعلق تحریفی نظریات کا جواب عام ضابطے کے تحت اس قدر ہی کافی ہے کہ قرآن کی حفاظت تواتر اجماع قطعی سے ثابت۔ عزیز طلباء اور طالبات، جس طریقے سے دنیا میں قرآن مجید کے سچا ہونے میں اور یہ کتاب محفوظ ہونے میں اور غیر محرف ہونے میں جس طریقے سے امت کا تعامل آ جاتا ہے، اس کے بعد کسی مستشرق کی دلیل جو بھی ہے، وہ جو بھی بات لے کر آتا ہے، وہ قابل غور بھی نہیں ہے، قابل قبول بھی نہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہ تعامل الناس ہے۔ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث، یہ متواترہ میں سے ہے یا نہیں ہے، دکھاؤ کلمہ وغیرہ، اس طرح کوئی بات کریں۔ اب تعامل اتنا ہے امت کے اندر کہ اتنی بڑی امت کسی ایک بات یعنی جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہے، تو سمجھ لو کہ وہ بس ٹھیک ہے۔ احادیث و روایات کے حوالے سے مستشرقین کے قرآن کے متعلق تحریفی نظریات کا جواب۔ اب عزیز طلباء اور طالبات، ضعیف اور زیادہ سے زیادہ خبر واحد ہوتی ہے جو ظن کا درجہ رکھتی ہے۔ جب ظنی قطعی کے مقابلے میں کالعدم قرآن متواتر اور قطعی کلام ہے، قطعی الثبوت قطعی الدلالہ، جس کو مستشرقین نے چند قرآنی آیات اور اخبار احاد سے یہ فکر مستعال لی ہے، یعنی ادال لیا ہے انہوں نے، وہ قطعی طور پر علمی حقائق سے بعید اور باطل تعویلات پر مبنی۔ میں نے پہلے بتایا تھا، ایک تو انہوں نے مستشرقین کا جو ماخذ ہے وہ تو کفار عرب کے دعوے اور دلائل، ایک تو یہ ہو گیا، اور ماخذ نمبر دوسرا آ گیا کہ آیات و روایات سے استدلال کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ مصحف عثمانی پر تنقید نقد کرنا۔ مصحف عثمانی چونکہ مختلف قرآت کے محافظ اور امین ہے اور تمام صحابہ کا مجمع علیہ ہے، جس کا رسم شکل قرآت وغیرہ پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ان کے متعلق استشراقی فکر کا متوجہ ہونا اس لحاظ سے باعث حیرت نہیں ہے۔ انہی مصاحف عثمانی کی بنیاد پر قرآنی قرآت میں پیدا ہونے والی توقع نزاع کا اختتام ہوا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک الجھن کے طور پر پیش کرنے کے لیے ان مصائب میں غلطیوں کی گنجائش کے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ قرآن کو کمپلیٹ کر کے کیوں نہیں کیا تھا، لکھوا کے ایک ہی قرات پر کیوں نہیں کیا؟ ایسے ہی متفرق، ظاہر بات ہے قرآن کہیں اونٹ کے چمڑے پر، کہیں ہڈیوں پر، کہیں کیا نام پتھر کے جو سیل ہیں ان پر، کوئی ایک ایسے ہڈیوں پر، کوئی مطلب مختلف چیزوں میں جو بھی ہو سکتا ہے، بعض کاغذات میں بھی لکھے گئے ہوں اس وقت، مطلب اس وقت جو بھی چیزیں میسر آتی تھی اس کے اوپر کتابت بھی کروایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ قرآن صرف کتابت کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچا ہے، یہ قرآن صدر بصدر بھی ہے، یعنی رسول اللہ حضرت جبرائیل امین 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دور کروا رہے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کو سنا رہے تھے، اور صحابہ میں سے بھی اتنا زیادہ حفاظ کی تعداد تھی۔ یمامہ کی جنگ کو دیکھو، اس کے بعد جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان لوگوں نے مشاورت کیا کہ بھائی ہم قرآن کو کسی طریقے سے محفوظ کریں، اور یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے وقت بھی قرآن لکھا گیا تھا، ایسی بات نہیں ہے یہ بعد میں لکھا گیا۔ جمع و تدوین کو لکھنے کو نہیں کہتے ہیں، تالیف الگ ہوتا ہے، جمع و تدوین مدون کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں کے لیے اس فیلڈ میں ورک کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ہم صرف امتحان کے حد تک سوچ کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کا ادراک بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے، اور انہوں نے جو نزول قرآن پر ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے بعد یہاں قرآن نازل ہوا ہے، وہ اسی جگہ پہ گئے ہیں۔ اب میں یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ سورت مکے میں، مدینے میں نازل ہوئی، مضافات میں کہاں کہاں نہیں ہوئی، یہ لوگ ہر جگہ چھان لیے کہ ایسے احد کے پہاڑ میں قرآن کی کون سی سورت کس ٹائم نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا کیا نہیں تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ سب ہونے کے باوجود ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔
عزیز طلبہ اور طالبات، کی نشاندہی کی ہے جو موجودہ مصحف سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ مطابقت اس میں نہیں رکھتا ہوگا کہ صورتوں کے 3 4 نام ہیں، مطابقت اس میں نہیں رکھتا ہوگا کہیں صورت کے مضامین ملے ہوئے ہیں، درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوگا، اور مطابقت اسی میں نہیں ہوگا کہ کہیں پر قرات میں جو 7 احرف ان کے اندر جو قراتیں آئی تھی اس کے اندر مطابقت نہیں ہوگا، اور اس کے بعد بعض آیات وغیرہ، بعض صورتیں وغیرہ بعض صحابہ کے مصاحف میں نہیں لکھے گئے ہوں گے، اور ترتیب توقیفی نہیں ہوگی، ترتیب نزولی کے طور پر صحابہ نے لکھ لیا ہوگا، اپنی ضرورت کے تحت لکھ لیے ہوں گے، خود یاد کرنے کے لیے لکھ لیے ہوں گے۔ تو جب مصحف عثمانی آنے کے بعد جس سے آپ لوگ استدلال کر رہے ہو، تو یہ آنے کے بعد اس کے بعد صحابہ میں سے جو لوگ زندہ تھے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبت صحابہ موجود ہونے کے باوجود کیا وہ اعتراض نہیں اٹھا سکتے تھے؟ پوری دنیا واقف ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بمائے اپنے خاندان کربلا میں جا کے شہید ہو جاتے ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے خلفائے راشدین کا دور ختم ہوتا آخری ٹائم پہ جا رہے تھے، ورنہ 30 عشرہ سب کو معلوم ہے 30 سال تک ہوتے ہیں، وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ کے 5 مہینے ملاؤ تو پورے ہو جاتے۔ اب عزیز طلبہ اور طالبات، ان معاملات پر اتنے بڑے صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کو مطلب اللہ کے راہ پہ لٹا دیا، اگر کسی نے خلافت لے بھی لیا تو مجھے بتاؤ کہ ان کا بینک بیلنس کیا ہے تھا، ان کا انکم سورسز کیا تھے؟ کیا وہ جو پہلے کپڑوں کا تجارت کر رہے تھے، کیا پہلے جن کے باغات تھے ان کے دگنے ہو گئے؟ نہیں، وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں پہ آ گئے، وہ تو کپڑوں پہ پیوند لگا رہے تھے، وہ کسی جاب کی لالچ میں یا پاور آف اتھارٹی کے لالچ میں تو نہیں آئے تھے۔ باقی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شورا ہے، شورا سے مشورہ کرو، کسی کا انتخاب ہوتا ہے انتظامی امور چلانے کے لیے، یہ نبوت کا اجرا نہیں تھا بلکہ خلافت تھی۔ خلافت میں یہ ہوتا ہے کہ انتظامی امور کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے چلے گئے تھے اسی تسلسل کو آگے چلانے ہیں، آج بھی علماء چلا رہے ہیں۔ یہاں اسلامی نظام آئے گا، ایک کو امیر المومنین بنائیں گے، تو آج اعتراض کر رہے ہیں، یہاں تک اعتراض کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے سفر فرمائے تو اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اسی جگہ، یعنی اور تو چھوڑو کسی قبرستان تک بھی نبی کا جنازہ نہیں لے گئے۔ وہی اللہ کے نبی نے اپنے لیے یہ کہا تھا، باقی انبیاء کے لیے نہیں کہا ہے۔ بعض خاصیات ہوتے ہیں، اپنے لیے کہا تھا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میری روح یہاں قبض ہو اسی جگہ پر دفن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس قسم کے بیجا قسم کے سوالات جو عام آدمی جس نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے وہ تو بھائی پریشان ہو جائے گا، نبی کو تو دفن کرنے نہیں دیا، نعوذ باللہ، حالت مجبوری۔ اب انتظامی امور چلانے کے لیے جس طریقے سے 23 سال کے اندر عرب معاشرے نے جس طریقے سے مظالم ڈھائے، حضرت خبیب جیسے لوگوں کے مطلب انگاروں کے اوپر اور سولی پہ لٹکایا اور دندان مبارک شہید ہو گئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد
وہ لوگ جو منافقین تھے وہ نہ چاہتے کہ ایک دم سے یہ نظام درہم برہم ہو جائے. اس نظام کی بقا کے لیے ضروری تھی کہ فوراً مطلب کسی کو پاور دیا جائے تاکہ وہ خلیفہ بن کر اس نظام کو آگے اس کا تسلسل کو برقرار رکھے، اور کوئی لالچ نہیں تھی. عزیز طلباء اور طالبات، دوسری صدی ہجری میں یعنی انہوں نے بتایا کہ شاذ قرات سے استدلال کرتے. یہ سمجھ لینا کہ مصحف صحابہ کے بعد مشترکین کا سب سے بڑا مصدر جو ہے وہ شاذ قرات. ان کے خیال میں ہر طرح کی روایت جو مصحف عثمانی کے برعکس و انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ان کی بنیاد پر یہ تاثر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دراصل مصحف میں متعدد حذف و زیادات کی ضرورت تھی جس کو پورا نہ کیا گیا، جس کی بنا پر وہ رفتہ رفتہ شاذ قراءات کے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لینا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ شاذ قراءتوں کی وجہ سے وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں. جیسے جو بعض طلباء وغیرہ ہیں جنہوں مدارس میں پڑھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شاذ ہے کہہ کے آگے گزرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بہت ساروں کو شاذ کا پتہ نہیں چلتا ہے. آپ لوگ شاذ کے بارے میں مطالعہ کرو، شاذ کس کو کہتے ہیں. قراءت میں نقطۂ نظر دوسری صدی ہجری میں ابن محسن نے مکہ میں چند ایسی قراءت کو اختیار کیا جو اہل مکہ کی مجمع علیہ قراءت سے خارج تھی. بصرہ میں عیسیٰ ثقفی النحوی کے متعلق وہ عربی قواعد کے لحاظ سے درست قراءت کو اختیار کر لیتے تھے، خواہ ان کی سند کمزور ہی کیوں نہ ہوتی تھی، لیکن اس پر کافی ناپسندگی اور انکار اظہار کیا گیا. اب ظاہر بات ہے مستشرقین کے لیے کہیں سے کوئی دلیل ملنا ضروری تھی. انہوں نے اس جمہور کے تمام باتوں کو مسلک کے خلاف انہی روایت کو لے کر آگے چلنا شروع کر دیا. ابن شمبور سے منسوب قراءت شاذ کی چند مثالیں: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب کہ متواتر قراءت فاسعوا ہے. یہ فاسعوا پڑھ لیا. وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، لفظ صالح مصاحب میں موجود ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھا کل اہن المنفوش، جو کہ مصحف عثمانی میں کل اہن المنفوش ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے یہ اعتراضات کرنا شروع کر دیا شاذ قراءات سے. لیکن یہ بات یاد رکھ لینا کہ ابن شمبوز کا رجوع ثابت ہے کہ اس نے بعد میں یہ تمام شاذ قراءات سے رجوع کیا تھا اور غیر قرآن ہونے کا بھی اقرار کیا تھا. اور توبے کے وقت انہوں نے وزیر ابن ملقہ کی طرف سے دی جانے والی سزا پر یہ بددعا دی تھی کہ اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں. چنانچہ ابن ملقہ معزول ہوا اور اس سال کے اندر اس پر احانت کا مقدمہ چلا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. ابن جزری نے یہ باتیں لکھی ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. عزیز طلباء اور طالبات، باقی قرآن کریم کے دیگر کتب سماویہ سے بھی لوگوں نے یہ کیا ہے. تورات کا مقام کو انہوں نے بڑھا چڑھا کے بتا دیا کہ یہ اس کا مقام حضرت موسیٰ کے بعد عراق کے حکمران بخت نصر کے عہد میں، پھر روم کے ایک کمانڈر اینٹیوکس کے ہاتھوں، تیسری بار رومن حکمرانوں کے ایک سپاہ سالار ٹیوتس کے ہاتھوں یہودیوں کو طے کیا گیا. یہودیوں کی مقدس کتابیں اکٹھے کر کے نظر آتش کر دی گئی. ایک مرتبہ محض حافظے کی بنیاد پر تقریباً 100 سال بعد تورات کو دوبارہ تحریر کر کے زندہ کیا گیا. یہ بات بھی قابل ذکر ہے. یہود کو بھی یہ دعویٰ نہیں کہ موجودہ تورات بالکل اسی انداز میں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے. یہ کتاب میں انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق خود رد بدل کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی نہیں ہے. جو احکام وغیرہ کو تسلسل باقی رکھنا ہے وہ قرآن مجید میں تورات، انجیل، زبور کے جو بھی مضامین ہے وہ ادھر شامل ہے. اور جن چیز کی ضرورت نہیں تھی اللہ ظاہر بات ہے جانتا ہے، اور ان لوگوں نے تحریف کی اس کے لیے کوئی وعدہ بھی نہیں تھا. اور باقی پہلے والی سماوی کتب ان انبیاء کا معجزہ بھی نہیں تھا. اور یہ قرآن مجید محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے.
اس وقت ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس تورات اور انجیل زبور ایسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ، یہ نہیں پوچھا ان سے، لیکن یہاں چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کوئی لے آؤ۔ عرب کے فصحا اور بلغا سب ہوتے ہوئے نہیں لا سکے۔ اب زبور سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ الگ اور مستقل کتاب کی صورت میں تو موجود نہیں ہے، کے نام سے باری تعالیٰ کی حمد ثنا پر مشتمل بہت سے نغمات ہیں۔ یہ کسی کا دعویٰ نہیں کہ یہ نغمات تحریف سے محفوظ ہیں، نہ کسی کے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ زبور فلاں زبان میں نازل ہوئی تھی۔ کتاب انجیل کی حیثیت تیسری اور اہم کتاب انجیل ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل مقدس دراصل 4 اناجیل کا مجموعہ ہے، یوحنا ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، متی ہے۔ یہ کتابیں بھی صرف 4 نہ تھی بلکہ کسی زمانے میں عیسائی مورخین کے بقول ان کی تعداد 70 سے بھی زیادہ تھی، جن میں سے ان 4 کو قابل اعتماد اور باقی کو مشتبہ اور غیر معتبر قرار دے کر رد کیا گیا۔ عیسائی دنیا کے پاس مذکورہ 4 اناجیل کے انتخاب کی کوئی حتمی تاریخ نہیں، البتہ فرانسیسی مفکر ویلٹر نے کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کلیسیا کو خیال پیدا ہوا کہ 70 سے زائد انجیلوں میں سے قابل اعتماد کا انتخاب کیا جائے، تو انتخاب کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ ساری انجیلوں کو عبادت گاہوں میں سے ایک میز پر رکھ کر زور زور سے ہلایا، جو گر گئی وہ ناقابل اعتماد ٹھہری اور جو میز پر باقی رہی انہیں قابل اعتماد سمجھا گیا۔ اس وقت جو انجیلیں موجود ہیں اس کی بھی حقیقت سے زیادہ نے حضرت عیسیٰ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد 110 سال تک کسی بھی انجیل کے مربوط کتابی انداز میں موجود ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، آگے جا کر تحریف کا لغوی معنی ہے۔ لغت میں تحریف کا معنی کسی چیز سے پھیرنا، انحراف کرنا اور تغیر کرنا۔ ماہرین تفسیر و لغت نے تحریف الکلم عن مواضعہ سے تعبیر ہی مراد لی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے اس نے انحراف کیا، یعنی اپنی بات سے پھر گیا۔ کسی کلمے میں تحریف اس کو اس طرح بدلنا اس کے اصلی اور حقیقی معنی متغیر ہو جائیں۔ عموماً یہ تغیر اسی طرح ہوتی ہے کہ حقیقی کلمہ معرف کلمہ کے مشابہ معلوم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، امام راضی نے تحریف کی جو تعبیر کیا ہے وہ آپ کو، میں امام راضی کو آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور پڑھا بھی نہیں ہوگا۔ التحریف هو عمالة الشيء عن حقه يقال فلم محرف اذا كان رأسه قد میرا غیر مستقیم، یعنی کسی چیز کو اپنی درست جگہ سے ہٹا کر تحریف کہلاتا ہے۔ جس سے قلم محرف اس قلم کو کہا جاتا ہے جس کا خط پھیرا ہوا ہے، یعنی پھیر گیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان عبارتوں کا آپ کو بس اتنا آنا چاہے کہ تحریف اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو ہٹا کر اس کو رد بدل کر کے، انحراف کر کے، تغیر کر کے، تبدیل کر کے اس طریقے سے رکھنے کو کہتے ہیں۔ باقی اس کے ماہرین تفسیر لغت نے جو تحریف الکلم عن مواضعہ اتنی سی بات بھی لکھو تو کوئی بھی کافی ہے۔ ہاں، اردو میں آپ لوگ اگر تعریف کر سکتے ہو کر سکتے ہو۔ کلام کو اس کے حقیقی معنی سے پھیر دینے کا نام تحریف ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، جب میں تھیسس لکھ رہا تھا تو اہل تشیع کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، اس طریقے سے کافی باتیں تھیں۔ یہ جب ان کے اولین مصادر پر آپ جاؤ گے، مجمع البیان علامہ طبرسی وغیرہ کی اور الامثل وغیرہ، یہ جو تفسیروں کا آپ مطالعہ کرو گے تو اس میں بعض قرآن مجید کے تفسیر کا ظاہر اور باطن جس طریقے سے صوفیاء کی تفسیر ہیں، اس میں بظاہر ظاہری معنی کچھ ہوتا ہے، باطنی معنی کچھ ہوتا ہے، کچھ اس طریقے سے چیزوں میں تھوڑا سا 19-20 تھا۔ لیکن بعد میں جو لوگ آئے ہیں، جو نئے قلم کٹوٹ جس کو بولا جاتا ہے، جو مرضی لکھتے ہیں انہوں نے، کیونکہ جب آپ ایک ریئیکشن اور ایکشن کے پوزیشن میں آتے ہو تو آپ تحقیق کے جو مائنڈ سیٹ ہو اس سے باہر نکلتے ہو، پھر اپنے مفاد میں جو پسند آئے لکھ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے بعض چیزوں میں مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن حقیقت اولین مصادر میں ایسی چیزیں مجھے نہیں ملی ہیں۔ بہرحال
کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرآن وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے اور یہی رہے گا اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے عزیز طلباء اور طالبات. آگے یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم میں یہود اور نصارہ کے متعلق ان کی کتب میں تحریف کے شواہد ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تسمعون یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفون من بعد ما عقلوه وهم یعلمون. قرآن مجید مذکورہ استخر آیات موجود ہیں اس طریقے سے باتوں میں. تو عزیز طلباء اور طالبات ان چیزوں کے بارے میں بھی غور سے آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے مطالعہ کرنا ہے. اور ہمیشہ آپ کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اوریجنل سورسز پہ جا کے پڑھیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پہ نہیں پڑھیں کبھی بھی. آپ کمپلیٹ کتاب کا مطالعہ کریں, اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ بندہ کس کروٹ بیٹھا ہوا ہے. اہل کتاب کے نزدیک تحریف بابل کے دلائل. خود اہل کتاب کے متعدد علماء نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کی کتابوں کا کاتبین بہت عرصہ بعد منظر پر آئے. متعدد تحریف کے بعد ان کو لکھا ہے. چنانچہ اب یہی سوال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 110 سال بعد انجیل کو لکھا گیا, تو یہی اعتراض یہاں کر رہے ہیں قرآن بعد میں لکھا گیا ہے. وہ پاگل ہیں, ان کو پتہ نہیں قرآن پہلے ہی لکھا ہوا تھا. اگر نہیں لکھا تو اتنے زیادہ صحابہ کے پاس وہ مصحف کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے یہودیوں کا اعتراف ذکر کیا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے بعد عہد قصائر میں کے دوران 70 کاہنوں نے تورات میں 13 حروف کے اندر کمی بیشی اور تحریف کی تھی, اور یہ کہ یہود سامرہ کے تحریف کنند قرار دیتے تھے. یہی الزام یہودیوں پر لگاتے تھے. اور ایک بات اور بتاؤں, تفسیر کمی میں کچھ ایسی چیزیں انہوں نے دے دیے ہیں, مطلب اس میں اپنی مرضی کے کچھ چیزوں کے جفت اور طاق ہے. اسی طریقے سے والعصر سے مراد کیا ہے, تو اس میں کچھ اپنی طرف سے کچھ معنی شانے لکھے ہیں. عزیز طلباء اور طالبات, جس کو میری تحقیق کے بعد میں نے تفسیر کمی کو تفسیر بالرائے میں شامل کیا ہے, اور ادھر سر سید احمد خان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن وغیرہ. اس طرح کچھ ایسی ہیں کہ تفسیر بالرائے میں اردو کی تفاسیر میں مولانا مودودی صاحب نے بھی تفسیر لکھا ہے تفہیم القرآن, اور اس کے آخر میں جا کر اپنا اوپینین دیا ہے. ایک مفسر جب اپنی رائے پہ چلا آتا ہے تو سمجھ لینا کہ وہاں پر اس سے خطا کا احتمال ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث, اس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب ہم کسی راوی کے یہ حدیث ضعیف ہے کہتے ہیں, حدیث ضعیف نہیں ہے. کوئی آدمی حدیث ضعیف ہے تو اس کو کہو تو تمہارا باپ ضعیف ہوگا. حدیث ضعیف نہیں ہوتا ہے متناً حدیث ضعیف, لیکن وہ راوی ضعیف ہوتا ہے جو اس روایت کو بات کو آگے نقل کرتا ہے. اور حدیث موضوع جو گڑتا ہے اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے. عزیز طلباء اور طالبات, اسی وجہ سے یہ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن مجید ہمیں دیا ہے, احادیث مبارکہ دیا ہے, جس کو تفسیر بالماسور کہتے ہیں, وہ تفسیر جو اثر کے ذریعے کیا گیا ہو, حدیث کے ذریعے کیا گیا ہو, حدیث صحیح کے ساتھ کیا گیا ہو, متواترہ کے ساتھ کیا ہو, مشہور کے ساتھ کیا گیا. ایسے تفاسیر کے اندر ایک تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہے, ایک قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ کے ساتھ. اس میں کوئی خطا کی گنجائش نہیں. ہاں, اس کے بعد جب مفسرین اپنے آراء پیش کرتے ہیں, اسرائیلی روایتوں کو نقل کرتے ہیں, تو سمجھ لینا کہ عزیز طلباء اور طالبات, اس میں تھوڑا بہت سمجھنے کی ضرورت ہے ان حالات کے اندر کہ بعض تفاسیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں فرضی طور پر کچھ ایسی باتیں آگے لکھی جاتی ہیں جو کہ اگر ان کے مقابلے میں آ جائیں تو ان کو رد, کیونکہ امام ابو حنیفہ نے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے تو اس کو ردی کے ٹوکری میں پھینکوں گا. اور میں اس بات پہ آج بھی قائم ہوں کہ مطالعے کے مطابق انسان کو صحیح مطالعہ ہو. ایسا نہیں ایک لفظ پڑھ کے اس کا معنی بھی نہیں آتا اور اعتراض اٹھائے. آپ پورا کماحق مطالعہ کریں اور اس کے بعد محاکمہ کریں. اس کے بعد کسی پر نقد لکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ لیں, اس کے بعد کسی کے بارے میں دیں.
ایسا نہیں ہے کہ حل میں مفتن کہہ کے بس مفتی بن گیا، رسم المفتی پڑھ لیا اور اس کے بعد بس فتاوے دینا شروع کیا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء اور طالبات، تحریف لفظی کا تعلق خالصتاً متن سے ہے اور اس میں تبدیلی معنوی تحریف کا بنیادی سبب بنتی ہے۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں ان التحریف وقع بالخطاب ای بالالفاظ ومعنیہ معا والمعنی هي الطبع للالفاظ۔ تحریف لفظی کی تین اقسام ہیں: تحریف بالتبدیل، تحریف بالزیادہ، تحریف بالنقصان۔ یعنی کسی چیز کو تبدیل کرنا کسی حرف کو، اور یا کسی چیز میں زیادہ کرنا یا کسی چیز میں کمی کرنا، کمی بیشی جس کو آسانی سے کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کا خود مطالعے کا کام ہے عزیز طلباء اور طالبات۔ آگے یہ بتاتے ہیں کہ عزیز طلباء اور طالبات، سفر تکوین کے 5 اصحاح میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے نوح علیہ السلام کے طوفان تک کے زمانے کی مدت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نسخہ عبرانیہ کے مطابق یہ مدت 1656 سال بنتی ہے، سامری نسخے کے مطابق 1300 سال اور یونانی نسخے کے مطابق 2262 سال ہوتی ہے۔ تینوں نسخوں میں ذکر کی گئی مدتوں کے درمیان عظیم فرق، اس فرق سے واقع ہونے والی تاریخی غلطی کو معزز قاری ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیونکہ مذکورہ تینوں نسخوں میں بوقت طوفان حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال مذکور ہے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی 930 سال زندہ رہے۔ سامری نسخے کے اعتبار سے لازم آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کو زمانہ طوفان سے منفی کرتے تو 377 سال باقی بچتے ہیں، تو 377 اور 930 اور 1307 ہو گئے۔ اب گویا کہ آدم علیہ السلام طوفان نوح سے 370 سال قبل وفات پا گئے ہیں، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال مذکور ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت کی زندگی میں 223 سال باقاعدہ حیات رہے، حالانکہ مورخین کے نزدیک یہ بالاتفاق باطل و مردود ہو اور عبرانی و یونانی نسخے میں اس کی تردید کی گئی۔ یہ ان کی عمریں بتانے کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو جو بتایا گیا اس میں اتنا بڑا مطلب ان لوگوں نے تحریف کیا، کہیں زیادتی میں اور تحریف بالنقصان میں بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں عزیز طلباء اور طالبات عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے، تو 950 سال رہے۔ تبلیغ کتنی کیا ہے؟ 950 سال۔ او بھائی، پیدا ہوتے ہوئے تبلیغ کیا تھا کیا؟ نوح علیہ السلام کو نبوت کب ملی تھی؟ عموماً انبیاء کو 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہو، بعض ایسے انبیاء ہیں جن کو بچپنا میں ہی ملی ہے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے نام آتے ہیں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنا نبیا۔ اب یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ میرے خیال میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 یا 1000 سال ہونی چاہیے۔ جو یہ عادت غلط ہے کہ جو 950 سال ان کی عمر کوئی بولتا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ تحقیق کرو، صبح کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، تحریف بابل پر دستیاب جو لٹریچر ہے اس کا تجزیہ آپ کر سکتے ہو۔ اس میں حافظ ذہبی نے المسعودی نے بھی لکھا ہے، توریت انجیل کا غیر معمولی مطالعہ کہ اس نے لکھا، آپ اس کو ابو ریحان البیرونی نے بھی لکھا، توریت اور انجیل کے مختلف نسخوں میں اختلاف تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد الرد الجمیل لالوہیت عیسیٰ بصریح الانجیل بھی لکھا ہے، یہ ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب محمد بن عبد الکریم الشہرستانی نے بھی لکھا ہے کتاب الملل والنحل، ان کا آپ لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے اگر آپ پڑھ سکتے ہو، تو نہیں پڑھ سکتے ہو تو پھر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو رٹا لگاؤ اور اس پر ایمان لاؤ اور بس خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اب عزیز طلباء اور طالبات، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ کوئی ایک رپلائی دے دو۔
ایک نے پوچھا کہ بابل کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے۔ بالکل وہی میں نے بتایا کہ 1050 سے میں اس سے قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، کوئی بات نہیں، آپ بے فکر رہو۔ تکبر کرنے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، لیکن کمزور مطالعہ میرا بھی نہیں ہے۔ پھر بندے کتنے مسلمان ہوئے نہیں ہوئے، دیکھو کسی کی مسلمانی پہ کیا شک کریں کیا نہیں کریں، وہ بندوں کے نام بھی بعض چیزوں میں لکھا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ایسے ہمارے پاس اوریجنل سورسز نہیں ہیں کتنے بندے ہوئے تھے۔ اب نوح علیہ السلام کی عمر اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دعوے اور دلیل کی دنیا ہے۔ آپ ایسے پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ میں سمجھ گیا، معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کچھ تفاسیر ہیں، ہماری بڑی بڑی تفاسیر ہیں، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ مطلب نوٹ کیا ہوا ہے، اس کو صحیح نہیں کہتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھر مکان کے چھت پہ نکلے تو ساتھ میں کوئی ایک بچی تھی، کوئی بھی ہو، وہ نہا رہی تھی، اس نے اوپر دیکھا، وہ منڈیر سے نیچے اس کے مطلب جسم کو دیکھ لیا، اور اس نے ایک دم سے اپنے بال اس طرح پھیلا کر اپنے جسم کو پردہ تو کر لیا، لیکن کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کو پسند آئی کہ وہ بچی، اور اس نے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا صورتحال ہے، کہا اس کا خاوند ہے فلاں جگہ جہاد، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جو حوارین تھے انہوں نے تو کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، انہوں نے کوئی مطلب تکے کا کام نہیں کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو لوگوں نے جہاد کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، قتال فی سبیل اللہ جس کو کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس میں یہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ یہاں ایک بات تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کہاں ہے، تو کہا فلاں جگہ پر ہے، تو اس کا خاوند کو تابوت سکینہ دے دو کہو۔ اس وقت کچھ ایسے انبیاء کے آثار وغیرہ ہوتے تھے، کسی صندوق میں رکھ کر سامنے فرنٹ میں جا کر جو فرنٹ فٹ میں لڑنے والے اس کو حوالے کیا تھا، عموماً وہ شہید ہو جاتا تھا، اور وہ شہید ہو گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے شادی کیا کا۔ تو اب یہ بات مطلب 1400-1500 سال کے بعد سر احتشام کم از کم اس قسم کی کبھی حرکت نہیں کرتا، ایک نبی سے کیسے سرزد ہوتا ہے، نعوذ باللہ، اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ دیکھو نبی پیدائشی نبی، ظاہر بات ہے، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کس کو نبی بنانا ہے، نبی کوئی کسبی چیز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اب پیدائشی نبی تھے تو نبوت سے پہلا کا دور کہ ہم نہ بول سکتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب ذمہ داریاں ملنا، نبی بنا کے ایک آپ کو ایک کام کا سپرد کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہو تب پتہ چلتا ہے نا۔ باقی اللہ کے علم ازلی کے مطابق اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے، لیکن بندوں کو تو پتہ نہیں ہے نا۔ ہاں، انبیاء سے جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو صالحین ہیں نا، صالحین سے کبھی خطا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ شروع سے ان کی ایسی رہنمائی فرماتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی ہے، اور وہ بہترین اپنے دور کے اپنے بہترین کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جب دعوت دیتے ہیں تو کریکٹر پہ دوتے ہیں، تو وہ کوئی آدمی مد مقابل بات نہیں کر سکتا ہے۔ آج میرے اوپر اگر کوئی بات کریں کہ میں کسی کے بارے میں بات کروں تو 10 میرے اوپر اعتراض کریں، سر احتشام کیسا ہے۔ اس وجہ سے یہ بات سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہا تھا کہ ہم ان کو، وہ بھی پتہ ہے، اس کے بعد روات پر کیے، احادیث پر کیے، اس کے بعد صحابہ کے جو مصاحف تھے ان پر کیے۔ اب مصحف ابن مسعود اور موزدین کی قرآنیات کے بارے میں، اور مصحف ابی بن کعب اور دعائے قنوت کی حقیقت کے بارے میں یہ ساری چیزیں اعتراضات کیے ہیں۔
عزیز طلباء اور طالبات، اس یونٹ کے اندر مصحف صحابہ میں کمی بیشی کے حوالے سے جعفری کے ذکر کردہ اعتراضات میں سے ایک سب سے جو بڑا اعتراض ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب کے متعلق، اور یہ ابی بن کعب قرآن مجید کے جمع و تدوین کرنے میں وہ جو وہاں پر ایک مجلس تھی، کمیٹی تھی، وہ اس کمیٹی میں یہ شامل تھے، لیکن یہ بیوقوف لوگ اس میں دعائے قنوت کا بطور قرآن اضافہ ہے، یہ شبہ ابن ابی قتیبہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ یہود، عیسائی اور مستشرقین نے انہی شبہات کو قرآن کریم جیسے قطعی ثبوت متواتر کلام کو زیادتی و نقصان کا محل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ عزیز طالب علم، عارض جعفری نے صحابہ سے منسوب مصاحب میں روایات کی چھان بین کیے بغیر مصحف عثمانی سے ان کا تقابل کیا، اور تقریباً 600 سے زائد مقامات ایسے ہیں جن کی نشاندہی کی جو مصاحف صحابہ میں موجود ہے وہ قرآن سے مختلف تھے۔ یہ بتایا تھا پہلے میں نے آپ کو۔ جعفری کے ان شبہات کا جواب ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف میں مذکور روایات کی عدم صحت کو دلیل بنانے سے بھی زیادہ مناسب اسی انداز سے دیا جا سکتا ہے۔ جعفری کی منتخب روایات کی وضاحت ہو جائے۔ دور قریب کے عظیم مفکر ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کی بھی یہی رائے تھی۔ وہ جمع قرآن سے متعلق ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف ایسی دوسری کتابوں میں بیان کی گئی روایت کی تردید بھی نہیں ہوتی، ان کی ایسی تعویل ممکن ہوتی ہے جس سے ان کا مدلل نقطۂ نظر میں متاثر نہ ہو پائے۔ مصحف صحابہ میں کمی بیشی کے حوالے سے جعفری کے ذکر کردہ اعتراضات میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی بن کعب کے متعلق بالترتیب موضتین کا حذف اور سورۃ الحفظ یا دعائے قنوت کا بطور قرآن اضافہ سرفہرست ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، گولڈ زہر کے بعد جعفری نے فاتحہ اور موضتین کے متعلق لکھا ہے کہ مذکورہ صورتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں شامل نہیں تھی۔ مصحف ابن مسعود کی صورتوں کا تعین کرنے کے لیے بعد جعفری نے یہ بتایا، تو اس نے یہ بتایا کہ میں نے یہاں پر یہ مسنگ پایا ہے۔ کہتا ہے جعفری کے پیروی میں جے ڈی پرسن ہے یہی نقطہ نظر اختیار کیا۔ اس کے ذمن میں مستشرقین کی اپنی جماعت میں بہت سارے لوگ اٹھے اور انہوں نے بہت بڑی باتیں کی۔ اب اس نے کس انداز میں کیا؟ انما لیستا من الکتاب اللہ تبارک و تعالی۔ ہم جعفری اور دیگر مستشرقین کے اس شبے کا جواب دو طریقوں سے دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی جانب سے روایت کی صحت اور عدم صحت کا تعین کیا جائے، نیز ان روایت کے برعکس دیگر شواہد براہین سے یہ ثابت کیا جائے ابن مسعود موضتین اور فاتحہ کو قرآن کا جز مانتے تھے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ دیکھو مصحف میں شامل نہ کرنا الگ بات ہے، یہ تفسیر عثمانی میں بھی لکھا ہوا ہے، آخر میں آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا۔ وہ لکھا تھا عبداللہ بن مسعود نے اپنے صحیفے میں شامل نہیں کیا تھا، وہ اس وجہ سے دم پھونک کے لیے نازل ہوا۔ اور مستشرقین کی وہیں باتوں کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر بھی نوٹ کرتے آ رہے ہو۔ اس کا بہترین دلیل یہ ہے کہ کسی چیز کا نہ لکھنا اس کے عدم ثبوت پر دلیل نہیں ہے۔ ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ موضتین اور سورۃ فاتحہ عبداللہ ابن مسعود قرآن کا جز نہیں سمجھتے تھے، تو پھر تو ہم بات مان لیں گے۔ وہ نماز میں نہیں پڑھتے تھے، تو نماز میں تو بعض چیزیں میں بھی نہیں پڑھتا ہوں، بہت صورتیں ایسی ابھی تک میں نے نہیں پڑھا ہے نماز میں، پھر کیا وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے عزیز طلباء اور طالبات، روایات کو صحیح مانتے ان کی ممکنہ تعویلات جو امت مسلمہ کے عظیم علماء نے ذکر کیے ہیں، معقولی اور منقولی طور پر ان کے آراء پر نقد و تبصرہ کے بعد اس بات کی وضاحت کی جائے مجمع علیہ مسائل میں سے کسی ایک صحابی کا قول قابل حجت نہیں مانا جاتا۔ اور دوسری بات یہ بات یاد رکھ لینا کہ کسی کا انفرادی طور پر کوئی تفرد ہو تو آپ عبداللہ بن مسعود کو دیکھے ہوئے نہیں، اس کا معاصر نہیں، اس وقت کوئی صحابہ نے ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، اگر کسی نے اپنے اس میں شامل نہیں کیا یا کوئی نہیں پڑھتا تھا تو اس کے قرآن کے عدم صحت پر کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب قول کی حقیقت دراصل وہ تمام روایات و اقوال جن پر اس شبے کی بنیاد پر وہ قابل رد اور کذب پر مبنی ہے۔ اس بات کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو متواتر قرات منقول ہے ان میں یہ دونوں صورتیں شامل ہیں۔ قرات سبع میں یہ تینوں قرات سند قرات ابن مسعود پر منتہی ہے۔ ان تینوں میں سے ان میں یہ صورتیں منقول ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ حمزہ جنہوں نے سلیمان احمد سے قرات لی ہے، اور زر بن
हबीश ने इब्न मसूद से ली है, फिर भी हो गया। आसिम जिन्होंने ज़र बिन हबीश से किरात ली और ज़र बिन हबीश ने इब्न मसूद से लिया। हुसैन जिन्होंने हमजा से रिवायत ली और हमजा ने अहमद से अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने रिवायत की। गायतुन निहाया में इब्न मसूद की किरात कुरान के मैदान में सहाबा और ताबीन का मर्ज था। अजीज तुलबा और तालिबात, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बाकी मज़ीद बात इंशाअल्लाह मैं कल करूँगा, अल्लाह ने ज़िंदगी दिया तो। आज क्योंकि जुमा भी होता है, जुमा का दिन मेरे ऊपर थोड़ा भारी है। मैं भी कभी जिन्नात के चक्रों में 2007 की बात है, एक शौक चढ़ गया मुझे भी कि अमलियात करता हूँ कि उस वक़्त ये लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था शेरा वाला गेट में हमीदुर रहमान अब्बासी, जिसने खुलासतुल कुरान के नाम से 14 जिल्दों पर कुरान की तफसीर लिखी है। मतलब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का शागिर्द था, जो उसने वहाँ पर अपने छोटी सी मस्जिद है शेरा वाला, शायद अभी है नहीं है पता नहीं, उस मस्जिद में कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाते थे। मैंने भी वहाँ जाकर तफसीर पढ़ लिया। फिर वो उस्ताद मोहतरम आमिल भी थे, मुझे भी शौक पड़ गया। फिर वो चिल्ले वगैरह काट कर अब क्या करता हूँ कि आपको पता है कि आजकल ये एक बिजनेस भी बन गया और बड़ा रवाज भी है, और लोग बहुत दूर दूर से सफ़र कर आते हैं, कॉल करते हैं। तो फिर ये बहालत मजबूरी ना भी नहीं कर सकता हूँ। किसी न किसी को अल्लाह ताला आपके हाथ से शफा देता है। लेकिन फिर जुमे का दिन रखा है, जुमे के दिन में भी कोई 2 घंटे, जिसमें मतलब इतनी थकन होती है कि आपको क्या बताऊँ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुरान शिफाउल लिन्नास से और लोगों के अकायद हैं, आप किसी को बता के कोई वजीफ़ा बताएं तो ला महला आप समझ लेना कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि लोगों के अकायद ख़राब नहीं हो। वरना पता नहीं क्या क्या हड्डियाँ उठा के फिर रहे होते हैं, पता नहीं किस ऊँट के चमड़े लेके फिर रहे होते हैं। अजीज़ तुलबा और तालिबात, ये वो मसाइल हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बिगाड़ अमलियात की दुनिया में आ गया। असल में अमल अमलियात से है। आप खुदा के साथ जोड़ने के लिए ऐसे नुस्खे तैयार करते हैं कि उनकी जो रूह बीमार है वो ठीक होती है। बाकी तो खाना किसी को भी मुखालिफ आ सकता है। आप और फ्लो हो जाएं, खाना ज़्यादा खाएं तो पेट में दर्द हो जाएगा ना, उसके लिए अमलियात से क्या निकलेगा। ठीक है, तो कोई सवाल वगैरह है तो आप व्हाट्सएप में करें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट रह गया है। हाँ हाँ, मुझे पता है 2 घंटे की 3 घंटे की, आप बेफिक्र रहें। आप सिर्फ मुझे इतना बताएं कि आप कोई सवाल वगैरह, कल मैंने आपको बताया था, इसी हिसाब से आप सवाल करें। असाइनमेंट अभी तो 3 दिन अभी पूरे हो गए ना, 4-5-6 दिन में कुछ दे दूंगा मैं, कोई एक असाइनमेंट जो आपको लिखना पड़ेगा इंशाल्लाह, इसी के बारे में दे दूंगा। वो तकरीबन समझ लो कि ये पूरी बुक का एक खुलासा टाइप का होगा। 2-3-4 सवालात बनाऊंगा, उनके जवाब लिखोगे तो आपको पेपर में आसानी हो जाएगी। हाँ, एक पूछता है मौज़तैन आखिरी 2 सूरतों को कहते हैं। जी बिल्कुल, वो सूरतें जो कुल से शुरू होती हैं वो 5 सूरतें हैं, ठीक है। सूरत जिन भी उसमें शामिल है। आमतौर पर 4 कुल मशहूर हैं, लेकिन उनमें भी से आखिरी 2 जो कुल हैं, जिसको कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, सूरतुल फलक और सूरतुन नास को मौज़तैन कहते हैं, क्योंकि उसमें पनाह मांगी जाती है। औज़ बिल्लाह से मौज़तैन आता है, ठीक है। परेशान नहीं होना, ये समझो कोई ऐसा। इमामत और खिलाफत में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। कौन इसमें फ़र्क करता है? मुसलमानों ने खुद फ़र्क किया है कि आपने किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए नहीं कहते हो कि इक्तदा इस इमाम के पीछे करता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा लयस्तखलिफन्न फिल अर्ज़, ज़मीन में खलीफा बनाकर भेजूंगा। कहा कि आप सब अल्लाह ताला के नाइबीन में से हैं। कि आपको बताए कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बाकी यहाँ तक एक बात है, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के दरमियान इमामत और खिलाफत के जो रुझानात हैं उनका आप मुताला करें।
اس میں آپ کو پتہ چلے گا یہ کوئی اتنا بڑا مطلب خوفناک مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جاتے وقت کہا تھا کہ میں نے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور کتاب اللہ یا میری خاندان اہل بیت وغیرہ۔ اب آگے جا کر امت میں اہل بیت کے نام سے بھی کیا اس میں ازواج شامل ہے؟ نہیں ہے یہ، اور غدیر خم کا ایک واقعہ، اور حمزہ زیاد سے اور قصی سے۔ ایک بات یاد رکھیں جہاں پر آپ کو آج ایک اور نئی بات بتاؤں، عام طور پر ان لوگوں نے آرج جعفری وغیرہ لوگوں نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں عزیز طلباء اور طالبات، وہ اعتراضات قرآن مجید کے زیادہ تر اعتراضات 7 احرف کے اوپر لے آئے۔ جب آپ کو قراءات 7 احرف کہتے کس کو یہ پتہ نہ ہو، اور ان قراءات کا منشا و مقصود کیا تھا یہ پتہ نہ ہو، تو آپ آرج جعفری کے بارے میں بالکل کہہ رہے ہیں آپ کو، کیونکہ اس کی بنیاد اور اساس کا پتہ نہ ہو، تو آپ کو جو 7 مطلب قرآن 7 لہجوں میں نازل ہوا یا 7 حروف میں نازل ہوا، تو اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ 7 حروف کون سے ہیں اور کن کن مقامات پر یہ تبدیلی ہوئی ہے، یہ پتہ نہ ہو تو آپ ان کے بارے میں جواب نہیں دے سکتے۔ اب مالکی یوم الدین میں مالکی یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، صراط الذین میں صراط الذین انعمت علیہم پڑھ سکتے ہو۔ آگے جا کر کچھ تعویلات ایسے ہیں کہ بعض حکم ایسے ہیں جو تلاوتاً اور حکماً دونوں منسوخ ہوئے ہیں۔ مجھے آج ٹائم ملے نہ تو انشاءاللہ میں نے جو ناسخ منسوخ کا بیس پر لکھا ہے ایم فل کے تھیسز میں، اس کے کچھ پکچر بنا کر اپلوڈ کروں گا، آپ اس کو پڑھ لینا۔ یا تو حکم منسوخ ہوا لیکن تلاوت باقی رہی ہو، تلاوت منسوخ لیکن حکم باقی رہا ہو، یعنی پہلے سمجھ لو تلاوت اور حکم دونوں منسوخ، اس کے بعد تلاوت کو چھوڑ دینا، حکم منسوخ ہوا لیکن تلاوت باقی ہو، پھر ایسا کرنا کہ منسوخ کو چھوڑ دینا، تلاوت منسوخ ہوئی حکم باقی ہوا ہو۔ تو حضرت ابی سے منسوب ان روایات کو جو مصحف عثمانی میں موجود نہیں کو منسوخ التلاوت کہا جاتا ہے، بس یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ مصحف عثمانی کی تیاری میں ابی بن کعب پیش رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ منسوخ التلاوت ہے، اس پر اجماع میں شریک ہوئے، اپنے مصحف کی مبینہ زائدہ روایات کے شامل کرنے پر بھی ان سے کسی قسم کا اصرار منقول نہیں ہے، لہٰذا اس بات کے بہت زیادہ امکانات موجود ہیں کہ حضرت ابی بن کعب نے دعائے قنوت کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے کی غرض سے مصحف میں درج کیا ہو، نہ کہ اس لیے کہ یہ قرآن